رب العالمین، آپ سب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر علماء اہل سنت کی ایک نورانی جماعت موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم سب اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ میرے ساتھی محترم حضرت مولانا عبید رضا صاحب کے والد مرحوم مغفور عبدالرحیم صاحب قبلہ کی ایسالی ثواب کے لیے برسی کے موقع پر موجود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا مستحکم فیصلہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، بے شک موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ سننے سنانے سے ہم سب مل کر سب سے پہلے رسول کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار، ہم غریبوں کے غمگسار سیدہ آمنہ کے دلاری عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ سب لوگ مل کے پڑھیں، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، درود مصطفیٰ کی بے شمار فضائل ہے۔ حدیث کریمہ میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو نبی کا ماننے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جو دنیا میں رہ کر کے اپنے نبی پر ایک مرتبہ صدق دل سے درود پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی تک محدود ہی نہیں، 10 نیکیوں کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کے دردوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اس انسان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس انسان سے اپنا پہچان بنانا چاہتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے طاقتور ہو، سیاست دانوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جن کی چلتی ہے اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں کسی قسم کی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ میری مدد کو آ جائے، وہ میری پریشانی کے کام آ جائے۔ لیکن یہ دنیاوی پریشانی کا معاملہ ہے برادران ملت اسلامیہ، لیکن قیامت کے دن کا پریشانی، قیامت کے دن کا منظر، قیامت کے دن کی وہ ہولناک جو ہے منظر ہوگا کہ جس میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں لوگ سائنسدانوں کے قریب ہوں گے یا کسی پہچان والے کے قریب رہنا چاہتے ہیں کہ مصیبت میں کام آئے، لیکن قیامت کا مصیبت، قیامت کے منظر اور قیامت میں اس مصیبتوں کے وقت میں کون کس کا ساتھ ہوگا؟ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سارے اسلام غلام نبی خوشتر خطیب مولانا خطیب اعظم ہندوستان مولانا شہزاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہترین لب و لہجے کے مالک شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام نبی خوشتر صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین خطاب آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اور علماء کرام کی پوری جماعت موجود ہے، آپ ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ سبھی سے سماعت کریں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں جو کسی کے قسم کسی پریشانی میں کام آئے، لیکن قیامت کے دن ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس ماحول میں وہ میرا چاہنے والا، وہ میرا کلمہ پڑھنے والا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑا ہوگا۔
ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب موقع ملے، جہاں جہاں موقع ملے، ہم درود شریف پڑھیں، جھوم کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، موت کا مزہ ہمیں ہر حال میں چکھنا پڑے گا، چاہے ہم غریب ہوں تب بھی، چاہے ہم امیر ہوں تب بھی، چاہے ہم مالدار ہوں تب بھی، غرض کے دنیا کے جتنے بھی ذی روح ہیں تمام کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، لیکن ہمیں ان کی تیاری ہم کہاں کرتے ہیں، ہم اس کی آخرت کی فکر کہاں کرتے ہیں؟ ایک بات یہ دیکھیے، ابھی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی تھی میرے ساتھی محترم جناب مولانا عبید صاحب قبلہ کے والد صاحب کی زیادہ عمر نہیں ہو چکی تھی، مگر پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ کر کے اس دنیا سے جانا ہے کہ میں یا آپ ہم سب یہاں سے چلے جائیں لیکن ہمارا نام موجود ہو۔ آج دیکھیں بزرگان دین کا نام ہم سب لیتے ہیں نا، انہوں نے کچھ ایسا اس دنیا میں کام کر کے گئے ہیں اس کا نام موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جو ہے مالدار آئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں، کوئی کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی جو ہے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم سالہ سال بھول جاتے ہیں، بس شب برات میں یاد کرتے ہیں یا کوئی محفل کرتے ہیں تبھی یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ہر جمعرات کو اپنے والدین کے قبر میں جائیں، ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، مرحوم عبدالرحیم صاحب قبلہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت و مشقت کے ساتھ ایک بیٹا کو انہوں نے عالم دین بنایا ہے۔ جب جب وہ نماز پڑھیں گے، جب جب وہ نیک کام کریں گے، جب جب وہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم سب نماز پڑھیں گے، دعا ہم سب کرتے ہیں اس عالم میں جب کسی طریقے کی محفل ہوتی ہے، لیکن ایک عالم دین جب دعا کرتا ہے اپنے والد کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، تو کچھ اس طرح سے کرتا ہے، اے رب پاک پروردگار، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، مولا تو اپنے محبوبین بندوں کے صدقے سے ان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ نیک کام نہیں کر سکتا، اب وہ نیکی نہیں کما سکتا، لیکن تین کام ایسا ہے، بس اسی بات کو سن لیں، تین کام ایسا ہے کہ جس کو آپ کر کے جائیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں علم چھوڑ کے گئے، آپ جو ہے اپنی اولاد کو پڑھا کے چلے گئے، آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کے چلے گئے، تو جب تک وہ دوسرے کو پڑھائے گا، قرآن کی تعلیم دے گا، قرآن کی تعلیم کو عام کرے گا، بچوں کو قرآن پڑھائے گا، وہ پھر کسی اور کو پڑھائے گا، جب تک یہ سلسلہ جہاں تک چلے گا، جہاں تک یہ علم کا سلسلہ قرآن پڑھانے کا چلے گا، ہر ایک کے پڑھنے کا ثواب اس مرحوم کو ملے گا، اس انسان کو ملے گا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا کام، مثال کے طور پر نیک کام میں حصہ لے کے گیا ہے، ایک مسجد بنوا کر کے چلا گیا ہے، کہیں پر مدرسہ میں کچھ دے کے چلا گیا ہے، کہیں پر جو ہے لوٹے دے کے چلے گئے ہیں، مسجد کی چھٹائی دے کر کے چلے گئے ہیں، مسجد میں ایک عید لگا کر کے چلے گئے ہیں، تو جب تک وہ عید سلامت رہے گی، جب تک اس مصلی میں نماز پڑھا جائے گا، اگر انہوں نے قرآن کسی مسجد میں دے دیا ہو، کسی مدرسے میں دے دیا ہو، جب تک وہ چیزیں پڑھی جائے گی، دینے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نیک اولاد اگر اس دنیا میں چھوڑ کے گئے، نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، تو جب جب وہ نیک اولاد اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعائیں خیر کرے گا، قرآن خوانی کا محفل جو ہے انعقاد کرائے گا، محفل میلاد النبی سجائے گا، جتنی نیک باتیں ہوگی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوگی، ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا، اس کے والد صاحب کو ملے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں، نیک اولاد کب چھوڑ کے جائیں گے؟ جب اس کو دین کی تعلیم دیں گے، اب شریعت اسلامیہ سکھائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے خوش نصیب ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہمارے ساتھی محترم مولانا عبید صاحب کے والد عبدالرحیم صاحب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ ان طلباء کرام سامنے موجود ہیں، ان طلباء کرام کی دعاؤں کی برکت سے، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے
مولا تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. انہوں نے دنیا میں رہ کر جو خطا گناہ مولا جانے انجانے میں ان سے ہو گئی ہو، مولا تو غفور رحیم ہے، ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. میرے بولنے میں، آپ تمام حضرات کے سننے میں کسی قسم کی سہون قصدن عمدن خطا غلطی ہو گئی ہو، سب لوگ مل کے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.